ریکارڈ کرو. ایک تموجن آغا کو سنانا. یہ تموجن آغا نے پوچھا تھا کہ یہ مجھ کو فقہ حنفی کی تعریف بتلائے اور سن لینا. یہ تموجن آغا کو سنانا, ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر لو. فقہ حنفی کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے برخلاف عمل کرنا, اس کے برخلاف فتویٰ دینا, یہ ہے فقہ حنفی. اس کا بانی کون؟ اس کا بانی ابلیس شیطان, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو, اس نے لگائی اپنی عقل, اپنی منطق, اور اس کے اوپر کہتا ہے, اور منطق اور عقل میں الٹی, اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میں اس سے برتر ہوں, میں اس کو سجدہ کیوں کروں, اس سے سجدہ نہیں جائے. یہ ہے فقہ حنفی کی بنیاد, اور یہ شیطان فقہ حنفی کا بانی. تو مل گئی آپ کو اپنا ریکارڈنگ سنا دینا. یہ سوال بھی کر کے بھاگ ہے, مسئلہ ہے نا, یہ سوال کب بھی ہم کو یہ بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ فقہ حنفی کی تاریخ اور فقہ حنفی کی تاریخ آپ کو بتلا دی ہے, اور اس کا بانی بھی آپ کو بتلا دیا ہے میں نے. آئیں گے میں چھوڑتا ہوں لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو, آپ نے سنا اس خبیث, اس وہابی ابن یہود نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان کہا, جن کا ذکر بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کے مناقب بیان کیے ہیں. اس کے بارے میں اس خبیث ابن یہود نے ان کو شیطان کہا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تبعید الصحیفہ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند احادیثیں بیان کی ہیں, احادیثیں کوٹ کی ہیں کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن میں بشارت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 24 پر کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث میں بشارت دی ہے, جسے ابو نعیم حافظ احمد بن عبداللہ اصبحانی نے حلیات الاولیاء میں باروایت ابو ہریرہ نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک جوان مرد ضرور اس تک پہنچ جائے گا. حلیات الاولیاء میں حافظ احمد بن عبداللہ اصبحانی نے یہ حدیث نقل کی ہے. اور شیرازی القاب میں حضرت قیس بن سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر علم ثریا پر اٹھ جائے تو مردان فارس کی قوم اس تک ضرور پہنچ جائے گی. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اگر ایمان ثریا کے نزدیک پہنچ جائے تو مردان فارس اس تک ضرور پہنچ جائیں گے. صحیح مسلم میں یہی احادیث چند اور الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح معجم الکبیر میں حدیث یہی موجود ہے کہ اگر ایمان ثریا پر پہنچ جائے تو اہل عرب نہ پہنچ سکیں گے, البتہ مردان فارس اسے ضرور حاصل کر لیں گے. تو سبحان اللہ, دیکھیں جس امام کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوتا تو مردان فارس میں جا کر اسے ضرور حاصل کرتے, تو اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے, میں بشارت دی ہے. اور اس کے بعد بعض وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی نہیں تھے. تبعید الصحیفہ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے, کہ اس کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاہزان المروزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن حماد ابو حنیفہ سے سنا ہے کہ ثابت بن نعمان بن مرزبان ملک فارس کے آزاد مردوں میں سے تھے. جبکہ وہ کہتے ہیں وہابی کہ یہ دوسرے ائمہ کے بارے میں بشارت اس حدیث میں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 150 ہجری میں بیت المقدس کے علاقہ اسقلان میں ہوئی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور والد اور والدہ کے اعتبار سے اصلاً عربی نسل تھے. ان کے والدین عرب قبیلہ شیبان بن زحل بن ثعلبہ کی اولاد سے نسبت رکھتے تھے, اور آپ کی ولادت 20 ربیع الاول 164 ہجری کو ہوئی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام یہ حدیثیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ فارسی نسل تھے ان کے بارے میں اس حدیثوں میں بشارت دی گئی ہے.
اس کے علاوہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا ہے، اور ان کا اور یہ تابعی بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی حضرت عبداللہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ باقول ابن حجر مکی علیہ الرحمہ 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ابو حنیفہ نے پایا ہے. خطیب بغدادی، دارالقطنی، ابن جوزی، امام نووی، امام زاہبی، امام حجر اسقلانی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تابعی ہونے کی تصریح فرمائی ہے. اس کے بعد تبیید الصحیفہ کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں، اور یہی سوال جب یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو پایا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. وہاں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور باتفاق ان کا وصال اسی کے بعد ہوا. اور اسی زمانہ میں بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا انتقال 90 ہجری یا اس کے بعد ہوا. اور ابن سعد نے بے تردد سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس